اب سدرۃ المنتہا کی کچھ تفصیلات مزید، اس کا منظر ذرا، اب اللہ نے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کیا تو اب اس کی اللہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ بارڈر ہے جہاں سے وہ حد ختم ہو رہی ہے جہاں تک مخلوقات کی رسائی ہے، اور پھر وہ حد شروع ہوتی ہے آگے سے، وہ جہان شروع ہوتا ہے جہاں پر مالک کائنات میں ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ جہاں پر وہ براجمان ہے، جہاں پر اس کا عرش ہے، مخلوقات کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ وہاں پر اس بارڈر پر کیا منظر ہے؟ تو یہ دوسری ملاقات جب ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، اذ جب یغشا چھا گئے، سدرہ پر، اس درخت پر چھا گئے، ما یغشا جس نے چھانا تھا، جس نے چھانا تھا وہ چھا گئے۔ اللہ، اب کس نے چھانا تھا؟ کون چھا گیا سدرہ پر، اس درخت پر؟ تجلیات، انوار، رحمتیں، برکتیں، روشنیاں۔ الفاظ قاصر ہیں یہ بات بیان کرنے سے، تو صرف کہا کہ جو وہاں اب اس بارڈر پر جو ماحول ہونا چاہیے، کہ جہاں مخلوقات، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری حد ہے، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ اس بارڈر لائن پر ملتا ہے، یہاں پر ریسیو ہوتا ہے، یہاں سے آگے لے کے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی اہم سی جگہ ہوگی۔ اللہ نے کہا وہاں وہ چھائی ہوئی تھی جس نے چھانا تھا۔ اللہ کی تجلیات، اللہ کے انوار، روشنیاں، رحمتیں، برکتیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ، اب اس کا کلائمیکس ہے اس سارے منظر نامے کا کہ اللہ فرماتے ہیں اس سارے منظر میں جب سدرۃ المنتہا پہ یہ سب کچھ تھا، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ، تو یہ جو تمہارے صاحب ہیں نعوذ باللہ، تم جن پر یہ جو الزام تراشیاں کر رہے ہو، تو یہ سارا جب معاملہ ہوا، یہ سارا منظر ہے سدرۃ المنتہا پر، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تجلیہ، وہ جو چھانا تھا وہ چھایا ہوا تھا، تو تمہارے صاحب کی نگاہیں نہ بہکیں نہ بے قابو ہوئیں، وہ پورے ٹھہراؤ، شان اور وقار کے ساتھ وہاں موجود رہے اور مشاہدات کرتے رہے ان ساری روشنیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، نشانیوں کا، تجلیات کا۔ یہ ہے وہ کلائمیکس، وہ عروج ہے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ جو تمہارے صاحب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس مقام پر کس کیفیت میں موجود ہیں؟ پورے وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ ساری صورتحال میں نہ ان کی نگاہیں بہکیں نہ بے قابو ہوئی، یعنی نہ راستہ، اب نگاہیں بہکی ہیں، بے قابو ہوئی، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اچانک کسی ایسے مقام پہ داخل ہوں جہاں بہت زیادہ لائٹیں ہوں تو ہماری نگاہیں چندھیا جاتی ہیں، غوطہ کھا جاتی ہیں۔ ہماری کیپیسٹی، یہ 500 واٹ کی لائٹ برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ سدرۃ المنتہا جہاں پر وہ سب کچھ چھایا ہوا تھا، جو چھانا تھا، تو تمہارے صاحب کی نگاہیں چندھیا ہی نہیں، ما زاغ بس وما طغى، اور نہ حد سے بڑھی۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کہ وہ جسارت کریں کہ نہیں، یہ نہیں، میں نے کچھ اور بھی دیکھنا ہے۔ جو دکھایا جا رہا ہے اسی کو دیکھو۔ حد سے بڑھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جائے یہ دیکھیں اور آپ نگاہیں دوسری طرف کریں، یہ بھی طغا ہے، یہ بھی سرکش ہونا ہے، بڑھنا ہے۔ کہا یہ تو جس چیز کا مشاہدہ کرایا جا رہا تھا پورے وقار اور شان اور سکونت کے ساتھ،
اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور نظریں قائم رکھے ہوئے تھے، یعنی نظریں دائیں بائیں بھی نہیں کر رہے تھے، نگاہیں ادھر ادھر بھی نہیں پھیر رہے تھے۔ اللہ جس چیز کا مشاہدہ کروا رہا تھا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، پورے وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ، سکونت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد را من آیاتی ربہ الکبریٰ، اور اس شان وقار اور سکینت کے ساتھ پھر کیا دیکھا؟ لقد، حقیقت تو یہ ہے، را، انہوں نے دیکھا، من سے، آیات، نشانیوں میں، رب ہی، اپنے رب کی، کبریٰ، بڑی بڑی، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس شان وقار سکونت کے ساتھ، سکینت کے ساتھ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ سوال، کون سی بڑی بڑی نشانیاں؟ میری اور آپ کی یہ حیثیت اور استطاعت نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکیں۔ اتنا ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے رب۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو میں اکثر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کتنا عطا ہوا، میری اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ بیان کر سکتے۔ صحیح بات۔ لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو عطا ہوا وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں۔ یہ ساری آیتیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس بات کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری ذمہ داریاں کتنے کمال اور احسن انداز سے سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں سے ساتھ ہی بات کا آغاز ہو جاتا ہے جو اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ تسلسل میں نے عرض کیا کہاں سے تھا؟ زاریات سے، کہ کہا کہ جزا اور سزا کا دن ضرور آنا ہے۔ طور میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو نافرمان ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، ان پر عذاب ضرور آئے گا۔ اس سورہ میں مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اس حاصرے پر ہیں کہ انہیں قیامت والے دن بچا لیا جائے گا، وہ باطل عقیدے پر ہیں، کوئی بخشش نہیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کا سرکش ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو باطل عقیدے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو آسرے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے بچ جائیں گے، یہ ہمارے کام آ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ تسلسل کیا ہے کہ یہ شان بیان کر کے کہا کہ تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو لے کر آئے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، ان کے مشاہدات اور کہاں پر ہوئے ہیں، کس انداز میں ہوئے ہیں، وہ بات تفصیل سے آ گئی۔ یاد ہوگا آپ کو، میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عذاب سے بھی ڈراتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے بھی مشاہدات کر رکھے ہیں۔ آپ اسی لیے فکر مند رہتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ نافرمانی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ، یہ بات آج ہم نے پڑھ لی کہ وہاں پر وہ آپ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے مشاہدات کر رہے تھے، پوری سکینت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ اللہ